بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعہ وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی بحق دم المظلوم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ الذی خلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ والشکر والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی والصلاة والسلام علی حبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت بے شمار صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیو دوستو
سب سے پہلے میری دلی دعا ہے کہ مالک حقیقی آپ تمام احباب کو آباد و شاد فرمائے، مالک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مالک آپ کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، مالک اس خمسہ مجالس کے بانیان جس نے بھی اس میں دامیں درہمیں سخنیں قدمیں حصہ لیا ہے، بالاخص ٹیم ولی العصر اور ٹیم لبیک یا زہرا مسجد خدیجۃ الکبریٰ اور حاضرین میں سے جتنے احباب نے اس بی بی کے ایام غم کی احیاء کی کوشش کی ہے، مالک اس بی بی کے صدقے میں جملہ احباب کی جملہ حوائج شرعیہ پوری فرمائے، اور اس بی بی کے صدقے میں مالک کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ خمسہ فاطمیہ کی یہ پہلی مجلس ہے۔ عظمت سیدہ، عظمت بی بی پاک بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو خداوند عالم نے آیات قرآنیہ سے بی بی کی شان کو آشکار کیا۔ رسالت مآب نے اپنے قیمتی فرامین سے عظمت سیدہ کو آشکار فرمایا۔ بی بی پاک کی شخصیت پہ بولنے کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ بی بی کی شخصیت پہ بی بی کا پہلا ذاکر تو خود خدا ہے، خود الہ العالمین ہے۔ میں نے یہ جو سرنامہ کلام عنوان دی ہے ایت، اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، حجم کے اعتبار سے پورے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے یہ، اور عظمت کے لحاظ سے پورے قرآن کا عظیم ترین سورہ ہے یہ۔ عظمت کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے پورے قرآن میں کوئی سورہ اس جیسا عظیم نہیں ہے۔ بی بی کی شان، بی بی کی عظمت، بی بی کا مقام ہم کیا بتائیں کہ جن کی شان میں معصوم امام فرمائیں کہ ہم مخلوق خدا پہ اللہ کی طرف حجت ہیں، اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور ہم پہ حجت جو ہے وہ ہماری جدہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، جن کے بارے میں معصوم امام فرمائیں کہ جس امتی کو مشکل بنے تو وہ ہمارے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ ہم اہل بیت رسول کو کوئی مشکل بنے تو ہم جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک دیتے، ہم توسل زہرا سے خداوند عالم سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ خمسہ مجالس صرف آپ احباب کے لیے نہیں، اس کیمرے کے توسل سے یہ آواز پوری دنیا تک جا رہی ہے۔
اور ہر بندہ صرف اس خمسہ مجالس کو سنے نہیں، دیکھے نہیں، بلکہ اس خمسہ مجالس کے توسل سے اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ عظمت جناب سیدہ کے حوالے سے پیغمبر اسلام کی وہ اکلوتی دختر کہ جس کی شان میں خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، حبیب تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ یعنی رسالت مآب سے فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، توجہ ہے نا میری طرف، حبیب تجھے نہ بھیجنا مقصود ہوتا کائنات کی کوئی شے نہ بناتا، اور لولا علی لما خلقتک، اگر حضرت امیر کائنات کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا اے میرا حبیب میں تجھے بھی کائنات میں نہ بھیجتا۔ توجہ چاہتا ہوں، مقدماتی مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، اور آج کی مجلس میں اس پورے عشرے کا خلاصہ مقدمہ بیان کیا جائے گا، اور اسی پہ انشاءاللہ اسی کو لے کے 5 مجالس کا عنوان جو ہے وہ آپ کے اذہان تک پہنچایا جائے گا۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، حبیب تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا کائنات کی کوئی شے خلق نہ کرتا۔ یعنی اس حدیث سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ مرکز تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ ابھی شاہ صاحب کے بلد سے آپ سن رہے تھے نا کلمہ حسب حصار، اس پہلی حدیث کا محور جو ہے وہ ذات پیغمبر ہے، یعنی مرکز تخلیق کائنات کون ہے؟ ذات پیغمبر۔ اس اگلی حدیث میں یہ دائرہ تھوڑا سا اور وسیع ہوا کہ لولا علی لما خلقتک، مقصد تخلیق کا محور ہے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کی تخلیق کا مقصد ہے علی ولی اللہ۔ میں بات سمجھانے چلا، حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلاة اللہم صلی اللہ، یعنی موجد کائنات کا پہلا منبع جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور پھر خدا بند عالم جو اگلی حدیث میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لولا علی لما خلقتک، حبیب اگر مجھے علی کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو تجھ محمد مصطفیٰ کو بھی نہ بھیجتا۔ یعنی نبوت کو مشروط کر دیا امامت سے، منیب کو مشروط کر دیا نائب سے، رسالت کے بعد وصایت کی قید لگا دی اللہ نے۔ تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں، تھوڑا سا اس حدیث پہ اپنے اذہان کو قریب کریں۔ تیسری حدیث لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر جناب سیدہ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا
تو آپ دونوں ہستیوں کو نہ بھیجتا۔ اس کے بعد اور کوئی ایسی حدیث نہیں آئی حدیث قدسی کے حوالے سے کہ جس میں مقصد تخلیق کائنات کو اللہ نے واضح کیا ہو۔ پہلی حدیث میں کہا کہ میں حبیب تجھے نہ بھیجتا، کائنات نہ بناتا، یعنی تخلیق کا کائنات کا مقصد و محور محمد رسول اللہ۔ اگر علی کو نہ بھیجتا تو تجھ محمد کو نہ بناتا، یعنی مقصد تخلیق کائنات رسول، اور رسول کی تخلیق کا مقصد علی۔ اور اللہ فرما رہا ہے تم دونوں ہستیوں کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا اگر میں جناب سیدہ کو نہ بھیجتا۔ تو دونوں ہستیوں کی تخلیق کا اصل مقصد جناب سیدہ کو بھیجنا تھا۔ میں آپ کی اذہان کو تھوڑا اور قریب کرنے کے لیے واضح کر دوں کہ مقصد تخلیق کائنات ہے ذات فاطمہ، مقصد تخلیق حیات ہے جناب فاطمہ، مقصد تخلیق جن و انس ہے جناب ذات فاطمہ۔ اور اگر توجہ میں بیٹھے ہو تو 18,000 عالمین کی خلقت کا مقصد ہے معرفت فاطمہ۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یعنی 18,000 مخلوقات کا خلق کرنا اس لیے کہ تم عرفان فاطمہ حاصل کرو، معرفت فاطمہ حاصل کرو۔ جب تک کہ معرفت فاطمہ حاصل نہیں ہوگی معرفت توحید ممکن ہی نہیں۔ یعنی توحید کی پہچان کا نام ہے ذات سیدہ، وحدانیت کو پہچاننے کے رستے کا نام ہے ذات فاطمہ، مخلوق کو خالق تک پہنچانے والی رسی کا نام ہے فاطمہ۔ چلیں اور لفظ تبدیل کرتا ہوں، مخلوق اور خالق کے درمیان میں سبیل ہے فاطمہ۔ اور اللہ بھی قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جس مذہب و ملت سے تمہارا تعلق ہے بے شک اپنے اپنے مذہب و ملت پہ قائم رہو، لیکن میری رسی کے مطابق، میری رسی کے متعلق تم میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں سکا یا آپ پہ سردی کا اثر زیادہ ہو چکا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، ولا تفرقوا، یہ رسی ہیں جناب سیدہ، نبوت سے امامت کو ملا رہی ہیں، امامت کو نبوت سے ملا رہی ہیں، مخلوق کو خالق سے ملا رہی ہیں، خالق کو مخلوق سے ملا رہی ہے۔ بات مشکل ہو گئی ہے۔ یہ جس طرح کے عرفان خالق کا مرکز ہیں، محور ہیں، افسوس یہ ہے کہ اسی طرح اس ذات کی معرفت حاصل نہیں کی گئی، مبہم رہی ہے ذات فاطمہ، یا میں یوں کہہ دوں کہ گوہر ناشناختہ ہے فاطمہ، اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی۔ بیگانوں نے بغض فاطمہ کی وجہ سے، بغض علی کی وجہ سے، بغض ابو طالب کی وجہ سے، بغض خدیجہ کی وجہ سے، بغض محمد رسول اللہ کی وجہ سے فاطمہ کی ذات کی معرفت نہیں حاصل کی۔
اور اپنوں میں فاطمہ کیوں گور ناشناختہ ہیں؟ اپنوں نے جہالت کی وجہ سے کوشش ہی نہیں کی ہے، جہل رہے ہیں، دائیں بائیں کی سنتے رہے ہیں، خود معرفت فاطمہ کے لیے کوشش ہی نہیں کی، علم نہیں حاصل کیا۔ اور آل محمد کو ماننے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک نہ معرفت توحید ہے نہ معرفت پنجتن پاک ہے۔ اور خود مولا امیر کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی فضیلت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے کہ جس کو آپ اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہو؟ امیر کائنات سے کسی نے سوال کیا، مولا فاتح خیبر بھی آپ ہیں، بدر حنین بھی آپ ہیں، وسیع رسول بھی آپ ہیں، شوہر بطول بھی آپ ہیں، کعبے کا گوہر بھی آپ ہیں، لیکن آپ اپنے لیے، خود علی اپنے لیے جس بات کو فضیلت سمجھتے ہوں، سائل نے سوال کیا مولا وہ بات بتائیں، وہ فضیلت بتائیں جو آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت ہو۔ مولا فرماتے ہیں اس سے بڑی اور فضیلت علی سے کیا پوچھتے ہو؟ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب کا مالک ہے علی۔ میں شاید بات سمجھا نہیں رہا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، کہ کیا میں علی کی شان میں، میں علی کی فضیلت میں یہ کافی نہیں کہ محمد کی رسالت کا گواہ یا اللہ ہے یا علی ہے؟ اور خود قرآن میں جس کے علم کا تعارف اللہ کروائے اسے علی کہتے ہیں۔ خود قرآن میں منہ الکتاب نہیں کہ کتاب میں سے کچھ کا علم ہو، اور کچھ کے علم والے کی بھی آپ نے فضیلت دیکھ لی کہ جس کے پاس کچھ علم تھا کتاب کا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا رہا ہے، وہ من عندہ کتاب والا نہیں تھا، من عندہ کتاب والا تھا کہ کتاب میں سے کچھ علم اس کے پاس تھا۔ علی فخر سے کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں کہ کسی مفتی کے فتوے کے مطابق نہیں، کسی محقق کی تحقیق کے مطابق نہیں، کسی مفسر کی تفسیر کے مطابق نہیں، اللہ نے قرآن میں آیت بھیج کے علی کے علم کا اعلان کیا کہ علی وہ عالم ہے جس کے پاس اس ساری کتاب کا علم ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ علم۔ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک آپ آل محمد کے قریب نہیں آ سکتے، آل محمد کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، آل محمد کو نہیں پہچان سکتے۔ تو سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ اور خود امیر کائنات اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ کیوں نہ میں اس خدا کا شکر ادا کروں کہ جس خدا نے ہمارے لیے علم کا انتخاب کیا اور ہمارے دشمن کے لیے دولت کا انتخاب کیا۔ یعنی دولت کا ہونا یہ باعث عزت، باعث فخر نہیں، علم کا ہونا باعث فخر ہے۔ اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ دو بدبختوں نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ایک جاہل عابد، ایک بے عمل عالم۔ علم نہیں، خود ساختہ
چیز کو عبادت کا نام دے رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے تو عبادت کر رہا ہے، لیکن بغیر علم کی کر رہا ہے۔ اور وہ عالم جو صرف انفارمیشن کے لیے دین کو پڑھتا ہے، صرف اپنے جنرل نالج کے لیے پڑھتا ہے، صرف دوسرے بندے پہ دھاک جمانے کے لیے پڑھتا ہے، مناظرے کے لیے پڑھتا ہے، توجہ نہیں کیا آپ نے، مناظرے کے لیے پڑھتا ہے، اگلے بندے پہ اپنے آپ کو حاوی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں بدبخت ہیں۔ عالم کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کرے کہ یہ خاندان وہ خاندان ہے جس نے ذات توحید کو پہچنوایا، کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنا ہے تو یہ خاندان اللہ تھا، مگر اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، خالق تھا مگر خالق کو خالق کہنے والا کوئی نہیں تھا، مالک تھا مگر مالک کو مالک کہنے والا کوئی نہیں۔ ذات فاطمہ کیا ہے؟ میں نے وہ گزارش کی ہے کہ آج کی مجلس مقدماتی مجلس ہے، آج کی مجلس سے ہی یہ 5 مجالس کا عنوان نکلے گا، تو اس مقدمے کو ذہن میں رکھنا۔ پیغمبر اسلام کو بھیج کے اظہار تخلیق کر رہا ہے، علی کو بھیج کے اظہار پیغمبر کر رہا ہے کہ پیغمبر کے مقصد کا تخلیق کا مقصد علی ہے، علی کی تخلیق کا مقصد کہہ رہا ہے کہ فاطمہ ہے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ جب تک ذات فاطمہ کی معرفت نہیں ہے تب تک انسان اپنے آنے کا مقصد بھول چکا ہے، تب تک انسان کو آنے کا مقصد معلوم نہیں ہے، مفقود ہے، پھر جہالت کی زندگی ہے۔ مالک کیسے پتہ چلے کہ ذات فاطمہ کیا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ کب کہا، کب آیت نازل ہوئی؟ جب بظاہر پیغمبر اسلام کے دونوں بیٹے اللہ نے لے لیے تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے پیغمبر کے دروازے پہ آ کے کہا کہ بیٹے تو تیرے اللہ نے لے لیے، یہ جو پوری تحریک چلائی ہے آپ نے، یہ جو پورا انقلاب آپ لے کے آ رہے ہیں، اس انقلاب کا، اس پورے بلند تر صلوات پڑھ لیں اللہم۔ اب مشکل بن گئی ڈبل، آپ کے لیے بھی مشکل، آپ کے لیے تو شاید نہ ہو لیکن میرے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ قبلہ صاحب کی تشریف آوری کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ بہت مہربان۔ اب اتنی بلند صلوات پڑھ لیں کہ میں واپسی اپنی بات کو یاد کر لوں، اللہم صلی علی محمد۔ اب مشکل ہے میرے لیے بولنا بھی، چلے مشکل کشا کے صدقے میں کوشش کرتے ہیں، قبلہ سے بھی دعائیں لیتے ہیں اور آپ کے حضور بھی۔ قبلہ مختصر یہ گفتگو ذات جناب سیدہ پہ ہو رہی ہے، قبلہ سے بھی میں نے دعا لینی ہے، تو میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، پیغمبر تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا کائنات نہ بناتا۔ مختصر صاحب علی کو لولا علی لما خلقتک، علی کو نہ بھیجنا ہوتا تجھے نہ بناتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر سیدہ کو نہ بھیجنا ہوتا تم دونوں کو نہ بناتا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ مقصد تخلیق کائنات ذات فاطمہ، بات یہاں تک پہنچی تھی۔
الفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو کہ سیدہ کون ہے؟ الفاطمہ تو مل فاطمہ، فاطمہ کیا ہے تم کیا جانو؟ کس ماحول میں کہ جب بچے چلے گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اتنا بڑا انقلاب لے کے آیا، اس انقلاب کو چلانے کے لیے کیا ہے؟ تیری تو نسل ختم ہو گئی. آواز قدرت ہے نہیں ہے میرا محمد، تیری نسل نہیں ختم. انا اعطیناک، ہم تجھے عطا کر رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، تجھ پہ انعام کر رہے ہیں ذات فاطمہ کو. اللہ اکبر. ہم تجھے انعام کے طور پہ، ہدیہ کے طور پہ، تحفہ کے طور پہ کوثر عطا کر رہے ہیں. عام کوثر نہیں، الکوثر، یہ خاص کوثر. اب قبلہ کی موجودگی میں مجھے تھوڑا سا اور کوشش کرنی پڑے گی کہ عربی زبان میں نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، عام کو خاص کرنے کے لیے الف لام ابتدا میں لگایا جاتا. الکوثر، یہ خاص کوثر. اب کوثر کے بڑے معنی کیے ہیں. خیر کثیر بھی کوثر کا معنی کیا گیا ہے، اولاد کثیر بھی کوثر کا معنی کیا گیا ہے. وہ جنت والی نہر، وہ بھی معنی کیا گیا ہے. خود حوض کوثر، وہ پانی کا تالاب بھی معنی کیا گیا ہے. کوثر کا جو معنی بھی ذہن میں لے لو، ذات فاطمہ کو ماننے کے بعد ہی اس معنی کی سمجھ آئے گی. منتہا جو ہے اس معنی کی ذات فاطمہ ہے. یعنی حوض بھی لے لو تو جناب سید کے بغیر اس حوض تک بھی نہیں پہنچ سکتے. خیر کثیر لے لو تو بھی ذات فاطمہ کے علاوہ آپ ذات کثیر، خیر کثیر کا معنی کہیں سے بھی وصول نہیں کر سکتے. اولاد کثیر لے لو تو جو آج تک کائنات کو سمجھ نہیں آ رہی بات وہ یہی ہے، کہاں گئے وہ بدبخت ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، اور پھر یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، کہاں گئے وہ بدبخت کہ آج کی ریاست کے مطابق، آج کی حکومتوں کے مطابق کہ جو 53 ملکوں پہ حاکم تھا، آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں مل رہے. اور کوئی بندہ بھی مجھے ثابت کر دے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت کہ نسل بنو امیہ میں سے آج کوئی بندہ باقی ہو، نسل ابو جہل کی اولاد میں سے آج کوئی باقی ہو، نسل محمد و فاطمہ کے دشمنوں میں سے آج کوئی باقی ہو. وہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ جسے کہہ رہا ہے تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. تو یہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو زیارت عاشورہ پڑھ کے ان کی پہچان آپ کر سکتے ہیں کہ اللہم لا اول ثم ثانی. یہ وہ ہیں جو شایعت و بایعت و تابعت، یہ وہ ہیں جو دشمنان اہل بیت کی اتباع کرنے والے ہیں. یہ وہ نظر آ رہے ہیں جو دشمنان اہل بیت کے اس کام پہ خوش ہیں. گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ کچھ زیادہ گہرائی میں تو بات کوئی نہیں گئی، زیادہ گہری گفتگو تو میں نے کوئی نہیں کی. میں تو آج صرف مقدمہ بنا رہا ہوں آئندہ مجالس پڑھنے کے لیے. انا اعطیناک، ہم نے تمہیں عطا کیا. چلیں قبلہ کی موجودگی سے اور فائدہ اٹھا لوں اپنی تصحیح کے لیے. غیروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات ہے کہ لفظ
انا کا استعمال خداوند عالم نے جہاں کیا ہے ہم اعزازی طور پہ اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے، برکت کے لیے، بزرگی کے لیے، نہ کہ اس انا میں اللہ کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی شامل ہے۔ توجہ چاہتا ہے، جہاں انا یا نحنو خالق نے استعمال کیا ہے تو خالق کے ساتھ اور کوئی مخلوق اس آیت میں یا اس کردار میں شامل نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، توجہ ہے؟ وہ خالق واحد ہے، اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں اس کا۔ پیغمبر کو خداوند عالم اس انعام پہ، الکوثر پہ کیا کہہ رہا ہے کہ الکوثر کی وصولی پہ تو نے کرنا کیا ہے؟ فصلی لے، اللہ کی نماز پڑھ، اللہ کا سجدہ ادا کر۔ کس پہ؟ عطیہ کوثر پہ، شکرانے کے طور پہ کہ یہ میں جو تجھ محمد کو نعمت عطا کر رہا ہوں، اس نعمت کو ضائع نہ کر۔ حالانکہ رسول وہ ہے جسے کہہ رہا ہے قم من اللیل الا قلیل۔ اللہ اکبر، میں سمجھا نہیں سکا ذات پیغمبر کی اگر آپ پہچان کریں تو اسی قرآن میں ذات پیغمبر کو خدا کہہ رہا ہے قم من اللیل، اے میرا حبیب رات کو عبادت کر مگر کم، کہ تیرا اتنا کھڑا ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عطائے فاطمہ پہ، ہوئے 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 ہوئے، نعمت فاطمہ پہ، عطیہ سیدہ پہ، جس کا کھڑا ہونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اسی رسول سے کہہ رہا ہے کہ اس فاطمہ کی عدیت پہ بیٹھنا نہیں، فصلی لے، نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ عجیب مقدر ہے، عجیب نصیب ہے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا، جو اللہ اپنے نبی کا رات کا کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوتا، یا فاطمہ کے عطیہ پہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ بڑھا، یا فاطمہ کے بیٹے کے شوکر میں کہہ رہا ہے کہ سجدہ بڑھا۔ یا عطیہ فاطمہ پہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے فاطمہ عطا کر رہا ہوں، اس فاطمہ کی وصولی پہ، اس انعام پہ فصلی لے، اپنے رب کی نماز پڑھ۔ یہ فائد جزائیہ ہے، قبلہ کی موجودگی میں مشکل ہو گئی ہے، فائد جزائیہ ہے۔ عطیہ فاطمہ پہ جو تجھ محمد سے میں اللہ مانگ رہا ہوں کہ فاطمہ کو لے کے تو رسول بھی آزاد نہیں، اس کی جزا دینی پڑے گی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، فاطمہ کی وصولی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کیا؟ فصلی لے، رب کا کہ اپنے رب کی نماز پڑھ، جس عطیہ فاطمہ پہ نہ پڑھنے والے کو نہیں، رات رات کھڑے ہونے والے کو بھی خالق کہہ رہے سجدہ اور بڑھا۔ پھر اس فاطمہ کے در پہ آنے کے لیے نماز سے چھٹکارا نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر سجدہ لمبا کروا رہا ہے رسول کا تو فاطمہ کو ماننے والے کے لیے نماز کی معافی نہیں کہ شاہ جانے تیرا جانے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاطمہ کے دروازے پہ آنے کے لیے شرط ہے، جزا ہے نماز، جو اللہ رسول سے پڑھا رہا ہے، رسول سے یہ جزا مانگ رہا ہے کہ عطیہ فاطمہ پہ نماز پڑھ۔ فاطمہ کے ماننے والوں کو کیسے بے نماز دیکھ سکتا؟ نہیں توجہ کی آپ نے، نہیں آپ نے غور فرمایا۔ اور اسی فاطمہ کے بارے میں خود پیغمبر فرما رہے ہیں، یا علی، چلو میں آپ کی یہ پریشانی دور کروں، یا علی تو دنیا کا وہ خوش قسمت ترین انسان ہے
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تجھے عطا کی ہیں میں محمد بھی اس میں شریک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ڈوز کو کہاں میں نے چینج کرنا ہے، ہاں زیادہ آپ کو گہرائی میں لے جانے کے لیے آپ کا اس ظرف نہیں ہے کہ اس منزل تک آپ پہنچیں کہ یا رسول اللہ کون سی ایسی فضیلتیں ہیں کہ آپ سلطان الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، پھر ایسی کوئی فضیلت جو علی کو ملی ہو اور آپ کو نہ ملی ہو؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہاں وہ فضیلتیں ایسی ہیں کہ وحدہ لا شریک نے علی کو میرے ساتھ شریک نہیں کیا۔ ان فضیلتوں میں محمد بھی علی کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ کون سی شریعت، کون سی چیزیں کہ جو علی کو ملی ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی تیری پہلی فضیلت جیسا سسر تجھ علی کو ملا ہے کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ اللہ جیسا سسر تجھے اللہ نے عطا کیا ہے مجھ محمد کو بھی نہیں عطا ہوا، تیری پہلی فضیلت۔ توجہ ہے نا؟ اب معیار دیکھو کہ کائنات میں 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار محمد، صرف نبیوں کا نہیں 313 کا سردار محمد، توجہ نہیں کی ہے، رسولوں کا سردار رسول، پھر جتنے صاحبان کتاب آئے ہیں ان صاحبان کتاب میں سے بھی عظیم صاحب کتاب محمد، اور اللہ کی کائنات میں رحمت کل ہے میرا نبی، جہاں تک اس کی رحمانیت ہے وہاں تک اس کی رحمت ہے۔ پھر خاتم الانبیاء رسول، وہ خاتم الانبیاء رسول ہے، تجھے خاتم النبیین سسر ملا ہے، میں محمد کو بھی ایسا سسر نہیں ملا۔ تیری دوسری فضیلت، اللہ نے تجھے زوجہ فاطمہ عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، گھبرا گئے ہو؟ اللہ نے تیری زوجہ فاطمہ بنائی ہے، تیری اس فضیلت میں بھی تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ تو میں نے کہہ دیا کہ بلا اس فضیلت میں بھی مخلوق میں تیرا اور کوئی شریک نہیں، یا لا الہ الا اللہ کے لیے خالق ہونے کی حیثیت سے وہ وحدہ لا شریک ہے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے چند فضیلتیں ایسی ہیں کہ میں محمد بھی تیری اس فضیلت میں شریک نہیں ہوں۔ کون فاطمہ؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگھنے کا مشتاق ہوتا ہوں میں فاطمہ کا بوسہ لیتا، میں فاطمہ کا ماتھا چومتا ہوں، میں فاطمہ کو قریب کرتا ہوں۔ دوسری فضیلت کہ تجھے سیدۃ النساء العالمین بی بی ملی، خاتون جنت، کسی نبی کو بھی زوجہ نہیں ملی۔ جنت کی سردار عورتوں میں سے 4 عورتیں ہیں نا جن کی فضیلت بتائی ہے قرآن نے، اللہ نے بتائی ہے، مریم، آسیہ، حوا اور اس جناب خدیجہ۔ ماں ہوتے ہوئے بھی عظمت میں خدیجہ زہرا کا ثانی نہیں، باپ ہوتے ہوئے بھی ابو طالب علی کی اس فضیلت کا ثانی نہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں کوئی واقعی سنا کے وقت گزار لیتا۔
ذات فاطمہ، کہ اللہ نے فاطمہ، معنی فاطمہ کا جانتے ہو؟ کہ اپنے محبوں کو، اپنے گناہگار شیعوں کو جہنم سے بچانے والی۔ جناب سیدہ، یا علی، تجھے دوسری فضیلت جو ملی ہے کہ اللہ نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ جانتے ہو عزت فاطمہ؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں گھر میں آتا تو دیکھتا جناب خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، محفل گفتگو ہیں، میں دائیں بائیں دیکھتا، مجھے کوئی نظر نہ آتا، اور میں جناب خدیجہ سے کہتا خدیجہ کون ہے جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے اور کس سے تو باتیں کر رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ جو میرے بطن میں بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ میری تنہائی کی میری مددگار بھی ہے۔ رو پڑے پیغمبر اسلام اور فرماتے ہیں زہرا خدیجہ یہ تیرے شکم میں بچہ نہیں، تیرے شکم میں بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ بیٹی ہے تو پھر رونا کس بات پہ؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ یہ میری بیٹی بھی اکیلی ہے لیکن یہ بہت بڑی مصیبتوں کی مالک آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس پہ بہت بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ تاریخ میں چند رونے والوں کا نام لکھا گیا ہے کہ اللہ کی زمین پہ انہوں نے بڑا گریہ کیا ہے۔ پہلا گریہ حضرت آدم علیہ السلام کا لکھا گیا ہے، اور کیفیت بھی لکھی گئی ہے کہ اس کیفیت میں چلے جاتے تھے۔ آدم علیہ السلام بھی بڑے روئے۔ آدم کے بعد ایوب نبی کا گریہ بھی بڑا لکھا گیا ہے۔ بیٹا بند کر دو، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیٹے چلے گئے، پاس بیٹھنے والے بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ صبر ایوب آپ نے پناہ پڑھا سنا ہوگا، کتنا عرصہ روتے رہے۔ اور حضرت یعقوب بھی بڑا روئے ہیں یوسف کی جدائی میں، اتنا رویا اللہ کا نبی کہ وب یزت عینا ہو۔ یوسف کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام اتنے روئے کہ قرآن نے جس کی تصویر کشی یوں کی ہے کہ وب یزت عینا ہو، کہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں۔ یا صفا علی یوسف، وا صفا علی یوسف، یا صفا علی یوسف، ہائے او میرا یوسف، ہائے او میرا یوسف، ہائے او میرا یوسف۔ لیکن تاریخ سے پوچھیں، اتنی لمبی زندگی آدم بھی روتا رہا، بڑی زندگی روتا رہا نا، ایوب بھی بڑی لمبی عمر روتا رہا، یعقوب بھی بڑی لمبی زندگی لے کے آیا تھا، لیکن چند دنوں کی زندگی، چند سالوں کی زندگی، زندگی کے حساب میں سب سے تھوڑا ٹائم، اور مصیبت کی عنوان سے سب مصیبتوں سے زیادہ رونے والی۔ مجھے کسی نبی کا، کسی رسول کا، کسی پیغمبر کا، نہ اس کے گھر والوں میں سے یہ پیغام ملا ہے کہ سبت علیہ مصائبون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی 18 سال اور دعا مانگ رہی ہے اللہم اجل وفاتی سریہ۔ کون سے دکھ تھے؟ کون سے دکھ تھے؟ ہمارے ماحول میں 18 سال کی بچی کہا جاتا ہے نا، اسے عورت نہیں کہتے، لڑکی کہا جاتا ہے نا، اور
18 سال کی عمر میں بندہ جینا مانگتا ہے، اللہ اکبر، بندہ زندگی مانگتا ہے کہ اب 18 سال میرے ہوئے ہیں، اب مجھے زندگی گزارنے کا۔ اور زہرا کے کون سے دکھ تھے کہ سیدہ دعا مانگ رہی ہیں، اللہم اجل وفاتی سریہ، او میرا اللہ زہرا ان دکھوں سے تنگ آ گئی، مجھے موت دے دے۔ کون سے دکھ تھے، کون سی مصیبتیں تھیں؟ کیا اونچی آواز سے روتی تھی زہرا؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے بابا کی جدائی میں ایسے روتی تھی کہ مدینہ میں زلزلہ ہو جاتا تھا، لوگوں کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے تھے، بابا کو روتی تھی۔ ہوئے اتنا روئی بابا کو۔ میں زہرا کی مصیبت کہاں سے شروع کروں؟ آخری وقت جناب سیدہ خاتون کی ماں کا، پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لا رہی ہے، خدیجہ بی بی اٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں، رسول فرماتے ہیں خدیجہ نہ اٹھ، تیری عزت سے تیری عظمت سے میں واقف ہوں، اور تو نے میری صداقت کا اس وقت اعلان کیا جب لوگ مجھے کذاب کہہ رہے تھے، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، تو نے اس وقت دولت اسلام پہ خرچ کی کہ جب لوگ مقروض تھے تیرے، اور تو نے کہا کہ میرا قرضہ معاف، میرے محمد کا کلمہ پڑھو۔ خدیجہ، میں علم رسالت سے، علم امامت سے جانتا ہوں کہ تو مجھے داغ مفارقت دینے والی ہے، تو دنیا چھوڑنے والی ہے، حسرت ہے میں محمد کی، اللہ حسرت لے کے میں یہ دنیا سے نہ چلا جاؤں کہ ساری زندگی خدیجہ نے مجھ سے مانگا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، خدیجہ نے ساری زندگی میں رسول اسی تڑپ میں نہ چلا جاؤں کہ کاش خدیجہ مانگتی اور میں دیتا۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کمی کس چیز کی تھی؟ سلطان الانبیاء کی زوجہ ہوں، پاس کھڑی تھی 3 سال کی زہرا، اس جیسی شہزادی کی ماں ہوں۔ کہا نہیں خدیجہ، میرا دل کہتا ہے مجھ سے کچھ مانگ۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر آپ کا دل چاہتا ہے نا کچھ مانگ، تو پھر جناب سیدہ کو قریب بلایا، کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہا کچھ مانگ۔ 3 سال کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے رسول کے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر دینا چاہتی ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، میری اکلوتی زہرا ہے، چاہتی یہ ہوں میرے بعد میری بیٹی روئے نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ روتے بھی آؤ، بی بی سے توسل بھی کرتے آؤ، بی بی سے اپنی حاجتیں بھی مانگتے آؤ، روتے بھی آؤ، اور بی بی کے مصائب کو بھی ذہن میں رکھے۔ کتنی بڑی مصیبت تھی زہرا پہ کہ کہتی رہی سبت علیہ مصائبون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی مصیبت تھی۔ پیغمبر وعدہ کرتے ہیں اے خدیجہ، وعدہ کرتا ہوں میری زندگی میں نہیں روئے گی۔ اللہ اکبر، بس آخری جملہ آپ کی زحمت ہے تمام۔ وعدہ کرتا ہوں میری زندگی میں نہیں روئے گی۔ بس آخری وقت آ گیا رسول اعظم کا، دروازے پہ دق الباب ہوا۔ جو سوچ میں چلا گیا ہے اس کا تو میں ضامن نہیں ہوں، جو سیدہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے، آنکھوں کا وضو ضرور ہو جائے گا اگر یہ بات تیری سمجھ میں آ گئی۔ ماں گئی تو وصیت یہ کر رہی ہے میری زہرا روئے نہیں۔ اب بابا کا آخری وقت آ گیا ہے، جناب سیدہ کی گودی میں بابا کا سر ہے، دروازے پہ دق الباب ہوا۔ بی بی کہتے ہیں آنے والے بابا بیمار ہے، واپس چلا جا، میرا بابا بھی آرام کر رہا۔
بسم اللہ، آنے والے واپس چلا جا، بابا بیوی ارے چند لمحے آرام کرنے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا، پھر بی بی نے کہا آنے والے واپس لوٹ جا، بس آخری جملے، واپس لوٹ جا۔ پھر تیسری دفعہ جب دق الباب ہوا نا، زہرا نے رونا شروع کر دیا۔ یہ گرم گرم آنسو پیغمبر کے رخسار پہ پڑے، پیغمبر کی آنکھ کھلی، بیٹی کی چہرے کی تلاوت کر کے کہتے ہیں یا زہرا میری زندگی میں زہرا میں تو تیری ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں میری زندگی میں نہیں روئے گی۔ زہرا تو میری زندگی میں رو رہی ہے۔ بابا دروازے پہ کوئی سائل ہے، دروازے پہ کوئی بندہ ہے، کئی بار اس نے دروازے پہ دق الباب کیا ہے، میں نے کہا میرا بابا آرام کر رہا ہے، جب آنے روکا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ پھر اس نے دق الباب کیا ہے۔ پیغمبر کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا زہرا یہ آنے والا عرب کا بدو نہیں، یہ آنے والا کوئی عربی نہیں، اوہ زہرا یہ تیری عزت ہے، او زہرا یہ تیری عظمت ہے، او یہ آنے والا کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا، او یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا، او یہ آنے والا ماں سے بیٹا جدا او یہ آنے والا کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا، او یہ ماں سے بیٹا جدا کر لیتا ہے مگر رکتا نہیں، او بھائیوں سے بہنیں جدا کر لیتا ہے رکتا نہیں، او بہنوں سے بھائی جدا کر لیتا ہے رکتا نہیں، او یہ کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں لیتا، او یہ ملک الموت ہے تجھے یتیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے بابا یہ تو میری یتیمی کا وقت ہے، مجھے رونا چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر چیخے مار کے تاڑے مار کے رو کے کہتی ہے روتا اسی بات پہ ہوں جس دروازے پہ ملک الموت رک گیا ہے، یہی دروازہ ہوگا لوگوں کے ہاتھوں میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔